بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے یا ان کو نظر لگ گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دین کے اندر اس چیز کا کیا علاج ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اس معاملے میں کیا رہنمائی ہے۔ تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہوا۔ ویسے تو نبی السلام اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن ایسے معاملات امت کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ لبید ایک یہودی کا نام ہے، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال حاصل کیے اور ان پر جادو کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ظاہر ہوا، لیکن آپ کے دل، عقل پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ چند دنوں کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے، جس چیز پر اس نے جادو کیا ہے، وہ فلانے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھیجا اور انہیں کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھانے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے، انہوں نے کنویں کا پانی نکالا، پھر نیچے سے پتھر اٹھایا تو اس پتھر کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مبارک بال تھے جو آپ کی کنگھی سے ان لوگوں نے حاصل کیے تھے۔ تو اور ایک موم کا پتلا بھی تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سامان لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق میں 5 ہیں اور سورۃ الناس میں 6 آیات ہیں۔ تو وہ جو بالوں کے اندر یا انہوں نے گریں لگائی ہوئی تھیں، وہ بھی 11 گریں تھیں۔ ادھر سے ایک آیت پڑھی جاتی، ادھر سے ایک گرہ کھل جاتی، ادھر سے ایک آیت پڑھی جاتی، ادھر سے ایک گرہ کھل جاتی۔ تو 11 آیات پڑھی گئیں اور سب کی سب گرہیں جو ہیں وہ کھل گئیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آخری 2 صورتیں قرآن حکیم کی ان چیزوں کا علاج ہے جن کو ہم جادو کہتے ہیں، یا اگر نظر لگ جاتی ہے تو وہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان پر دم فرمایا کرتے تھے۔ نبی السلام نے ایک موقع پر فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا، جب یہ آیات نازل ہوئیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر آپ نے یہ پڑھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ تو پھر آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ جو وظائف تھے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر نبی السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر، جنات اور بری نظر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو نبی السلام نے فرمایا کہ وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم اب اس معاملے میں پریشان ہیں تو نبی السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں صبح و شام اپنے اوپر ان دونوں صورتوں کا دم کرنا چاہیے۔ پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی دم کریں، رات کو سونے سے پہلے بھی نبی السلام یہ صورتیں پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی جن، کوئی بری نظر، کوئی جادوگر اور کوئی سحر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں جادو کرنے والوں کے جادو سے، بری نظر والے کی بری نظر سے، حسد کرنے والے کے حسد سے محفوظ فرمائے۔